نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان 2025 کا 11واں روزہ ہے۔ ہم لوگ شارٹسٹ جنہ کورس کر رہے ہیں۔ اس کورس میں صرف ایک چیز پر توجہ دی جا رہی ہے اور وہ ہے نماز۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں وہ بے روح ہیں، اور اسی وجہ سے نہ تو انڈیویجولی کوئی بہتری نظر آتی ہے اور نہ ہی معاشرے میں کلیکٹیولی کوئی اچھائی نظر آتی ہے۔ اسی لیے اس کورس میں نماز کو امپروو کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ ہم اس کورس کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ایکوائر خشوع کر رہے ہیں، جس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم اپنی نماز میں خشوع پیدا کر سکیں گے۔ اس پوائنٹ کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے نیمونک فار خشوع اور دوسرا حصہ ہے 1 رکعت نماز اللہ تعالیٰ کے سحر میں۔ پہلا حصہ نیمونک فار خشوع ہم کر چکے ہیں، اور ہمارا نیمونک ہے بیسٹ صلاح ایز ہیڈ۔ اس نیمونک کے ذریعے سے ہم نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کی تیاری کریں گے تاکہ یکسو ہو کر نماز ادا کر سکیں۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا حصہ شروع کیا ہے 1 رکعت نماز اللہ تعالیٰ کے سحر میں۔ ہم اس حصے میں ایک لیکچر میں نماز کی ان باتوں کا ذکر کر چکے ہیں جو ہر رکعت میں 1 مرتبہ سے زیادہ کہی جاتی ہیں، اور دوسرے لیکچر میں ہم نے غور کیا تھا ان باتوں پر جو کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ کہی جاتی ہیں، اور اس میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ نماز کے دوران یہ باتیں کہتے ہوئے ہمارے خیالات اور جذبات کیسے ہونے چاہیے۔ آج بھی انشاءاللہ یہی سمجھنا ہے کہ جب آپ نماز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ کہہ رہی ہیں تو اس وقت آپ کے خیالات اور جذبات کیسے ہونے چاہیے۔ انہی خیالات اور جذبات کی وجہ سے آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہوگا، آپ کو نماز میں مزہ ملنے لگے گا۔ ہم شروع میں یہ بتا چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن پاک میں اعلان ہے کہ اگر نماز خشوع والی ہوگی تو دنیاوی زندگی بھی اچھی اور پرسکون ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ جنت کی بھی بشارت دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو صرف پہلی رکعت میں کہی جاتی ہیں، اور ان باتوں پر بھی غور کریں گے کہ جو صرف دوسری یا آخری رکعت میں کہی جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ذہن میں رکھیں کہ ان باتوں کو کہتے ہوئے آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ان سے کچھ باتیں کر رہی ہیں۔ یہی سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت اپنے خیالات کو اور جذبات کو کنٹرول کرنا ہے اور فوکس کرنا ہے اس چیز پر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سن رہے ہیں اور ہماری باتوں کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ اس وقت نیمونک ذہن میں ہونا چاہیے۔ نیمونک کا ایک حصہ تھا صلاح سے نکالا ہم نے ایس، اے ایل، اے ایچ، تو صلاح میں ایس ہم نے کہا تھا کہ اسٹینڈ کرے گا سلولی کے لیے، یعنی بہت آہستہ آہستہ نماز کو ادا کرنا ہے۔ تو جب آپ نماز کے لیے کھڑی ہوئی ہیں اور آپ دیکھ رہی ہیں، سوچ رہی ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، تو آپ چاہیے گا کہ اس کو بہت آہستہ آہستہ سے ادا کریں۔ اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا اے ایل سے always lovingly اور اے ایچ سے always happily۔ تو جب آپ اس وقت کھڑی ہوئی ہیں تو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ میٹنگ ہے اور آپ کو بہت ہی سلو نماز ادا کرنی ہے اور محبت کے ساتھ خوشی خوشی نماز ادا کرنی ہے۔ کہا گیا ہے نا کہ وقت دینے والے کو وقت دے کر دیکھو
وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ یہ وقت جو ہمیں ملا ہے، یہ سانسیں جو ہمیں ملی ہیں، یہ زندگی کی مہلت جو ہمیں ملی ہے، وہ کس نے دی ہے؟ ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو اس وجہ سے نماز کو بہت ہی آہستہ آہستہ پڑھیں گے۔ اس حصے کا تیسرا پوائنٹ، وہ باتیں جو صرف پہلی رکعت میں کہتے ہیں، دوسری، تیسری یا چوتھی رکعت میں ہم نہیں کہتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ جب آپ نماز شروع کرتی ہیں تو اللہ اکبر کے بعد جو بات کہتی ہیں وہ ہے ثنا، یعنی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتی ہیں۔ اور دوسرا ہے تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ دو باتیں ایسی ہیں جو صرف پہلی رکعت میں کہی جاتی ہیں، دوسری، تیسری یا چوتھی رکعت میں نہیں کہی جاتی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ثنا اور تعوذ کہتے وقت ہمارے خیالات اور جذبات کیسے ہونے چاہیے۔ ثنا میں جو الفاظوں کا مجموعہ ہے وہ اتنا خوبصورت اور اتنا دل فریب ہے کہ اس کو پڑھتے ہی آپ کی کیفیت بدل جانی چاہیے۔ یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑی ہوئی ہوں اور میں کہہ رہی ہوں سبحانک اللہم۔ اب آپ کی کیفیت بدلنی چاہیے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ اے میرے اللہ، آپ پاک ہیں ہر عیب سے، ہر نقص سے، آپ ایک دم پرفیکٹ ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کہتی ہیں وَبِحَمْدِكَ، ساری تعریف دل سے بس آپ ہی کے لیے ہے، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور آپ کا نام بہت ہی بابرکت ہے، وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور آپ کی شان سب سے اونچی ہے۔ اور لاسٹ میں پھر آپ کہتی ہیں وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے، یہ جو میرا نفس ہے یہ میرا الہ نہیں ہے، آپ ہی میرے حاکم ہیں، آپ ہی میرے سب کچھ ہیں۔ ثنا کے یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے آپ پورا فوکس ان الفاظ پر کریں، ایسا محسوس کریں کہ اے میرے اللہ، بس آپ سب سے اچھے ہیں، بس آپ ہی اچھے ہیں۔ اس کے بعد تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ کہتے وقت جو خیالات اور جذبات ہونے چاہیے وہ یہ کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہہ رہی ہیں کہ میرا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، شیطان میری نماز کو خراب کرتا ہے، میں جب آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں تو میرا خشوع اچک لے جاتا ہے، میرے سامنے دنیا کو لا کر کھڑا کر دیتا ہے اور سارے خیالات دنیا کے ہی چلتے رہتے ہیں۔ میں اس طرح سے آپ سے دعا کرتی ہوں تعوذ کے ذریعے سے کہ آپ کی مدد کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں، میں شیطان کے حربوں سے نہیں بچ سکوں گی، میں آپ کی حفاظت میں آنا چاہتی ہوں، آپ کی چھاؤں میں آنا چاہتی ہوں، آپ مجھے بچائیے گا شیطان مردود سے، شیطان کے طرح طرح کے وسوسے اور خیالات سے مجھ کو بچائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہوئے ذہن میں بالکل ایسے خیال آنا چاہیے، ایسا تصور ابھرنا چاہیے کہ جیسے آپ تپتی دھوپ میں کھڑی ہیں اور ایک سائبان نظر آیا ہے اور آپ وہاں جا کر پناہ لے رہی ہیں، تو یقین جانیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سائبان سے بڑھ کر اور کون سا سائبان ہوگا، اور کون سی پناہ گاہ ہوگی جہاں ہم پناہ لے سکتے ہیں ہر بری چیز سے، ہر برے وسوسے سے اور شیطان سے بچنے کے لیے۔ ثنا اور تعوذ کہتے وقت آپ اگر اپنے خیالات ایسے رکھیں گی تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی نماز میں آپ کو کتنا مزہ ملے گا۔
ثنا اور تعوذ یہ دو باتیں ایسی ہیں جو کہ ہم صرف پہلی رکعت میں کہتے ہیں، اس کے بعد دوسری، تیسری یا چوتھی رکعت میں ہم نہیں کہتے ہیں۔ اب صرف ایک آخری پوائنٹ ہے، وہ ہے کہ وہ باتیں جو صرف دوسری یا آخری رکعت میں کہتے ہیں۔ ہماری 5 گانا نمازیں 2 رکعت کی یا 3 رکعت کی یا پھر 4 رکعت کی ہوتی ہیں۔ ہم سجدے کے بعد بیٹھ کر دوسری رکعت میں جو باتیں کہتے ہیں یا آخری رکعت میں کہتے ہیں، اس پوسچر کو قعدہ کہا جاتا ہے، اور اس میں ہم تشہد یعنی اتحیات پڑھتے ہیں، یعنی گواہی دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور آخر میں ہم اس میں دعا کرتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں۔ اب ہم قعدہ میں کہنے والی ایک ایک بات پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں کہ ان باتوں کو کہتے ہوئے ہمارے خیالات اور جذبات کیسے ہونے چاہیے۔ قعدہ میں بیٹھتے وقت آپ یہ خیال ذہن میں لائیں کہ جیسے آپ کسی محفل میں بیٹھی ہیں جہاں آپ کے سامنے کچھ لوگ ہوتے ہیں اور آپ ان سے بات چیت کرتی ہیں۔ بالکل اسی انداز میں اگر آپ سوچیں گی، تصور میں لائیں گی، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی نماز بالکل بدل جائے گی۔ آپ تصور کریں کہ جب آپ قعدہ میں بیٹھی ہیں تو گویا آپ اللہ سبحانہ وتعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور جب آپ اتحیات پڑھنا شروع کرتی ہیں تو ان الفاظ پر اگر آپ تھوڑی توجہ دیں گی تو اس میں آپ کو 4 حصے نظر آتے ہیں۔ پہلا ہے جو آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی خدمت میں کچھ عرض کر رہی ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری قولی، بدنی اور مالی عبادات اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لیے ہیں۔ قولی عبادتوں سے مراد جو کچھ بھی ہم اپنی زبان سے اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، اس کو قولی عبادت کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہم اچھے عمل کرتے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں یا دوسروں کا خیال کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اس طرح کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ اعمال بدنی عبادت کہلاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم جو کچھ بھی اپنا پیسہ خرچہ کرتے ہیں، چاہے زکوٰۃ کی صورت میں، صدقہ خیرات کی صورت میں، وہ سارا پیسہ جو ہم لگاتے ہیں اس کو مالی عبادت کہا جاتا ہے۔ تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ جب آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے بیٹھی ہیں تو آپ ان کو یہ بتا رہی ہیں کہ میری ساری عبادتیں، چاہے وہ قولی ہوں، بدنی ہوں یا مالی ہوں، سب آپ کے لیے ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ کو سچ مچ اپنے اندر یہ محسوس کرنا چاہیے کہ میں اپنی جتنی عبادتیں بھی کروں گی وہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے کروں گی۔ یہ خیال اس وقت آپ کے ذہن میں چلنے چاہیے۔ آپ سوچیں کہ میں کسی اور سے ستائش لینے کے لیے نہیں، کسی اور سے تعریف لینے کے لیے یہ سب کام نہیں کروں گی۔ تشہد کا دوسرا حصہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم اپنا فوکس شفٹ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب، اور ہم ان کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ اس وقت خیال رکھنا ہے کہ بہت آہستہ آہستہ کہنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی ہے، اور ایک ایک لفظ سوچ کر ہم کو ادا کرنا ہے۔ اس میں 3 ٹکڑے ہیں، پہلا ہے سلام، اور اس کے بعد دوسرا ہے رحمت، یعنی اللہ کی رحمت ہو آپ پر، اور تیسرا ہے برکت، اور ان کی طرف سے برکتیں آپ کے اوپر نازل ہوں۔ یہ تینوں باتیں رٹے ہوئے انداز میں نہیں کہنی ہیں جیسے بچپن سے سیکھ لیا ہے اور بس پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس طرح سے نہیں کہنا ہے، بلکہ دل میں ان کے لیے محبت ہوگی تبھی آپ ان الفاظ کو بہت اچھے سے ادا کر پائیں گی۔
اس کے بعد تیسرا ٹکڑا اس کا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب آپ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہی ہیں، اپنے لیے دعا کر رہی ہیں اور نیک بندوں کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ اس میں ہر وہ شخص شامل ہو جائے گا جو نیک ہوگا، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، تو آپ سب کے لیے یہ دعا کر رہی ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس وقت آپ کا خیال ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خود السلام ہیں، تو آپ ان سے سلامتی مانگ رہی ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے لیے بلکہ تمام نیک لوگوں کے لیے، چاہے وہ اس دنیا میں ہیں یا اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کے لیے آپ دعا کر رہی ہیں۔ اور یہاں یہ چیز بھی نظر آ رہی ہے کہ نماز میں جو یہ سکھایا گیا ہے کہ انفرادی طور پر صرف اپنا نہیں سوچیں، اجتماعی طور پر دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے۔ جیسے آپ نے سورہ فاتحہ میں بھی دیکھا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھائیے، تو وہاں پر بھی کلیکٹیولی آپ ہدایت مانگ رہی ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی آپ صرف اپنے لیے سلامتی نہیں مانگ رہی ہیں، بلکہ تمام لوگوں کے لیے جو کہ نیک بندے ہیں، ان کے لیے بھی آپ سلامتی مانگ رہی ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں اتحیات کا چوتھا ٹکڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں ایک طرح سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے ایمان کی تجدید کر رہی ہیں۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رٹا رٹایا جملہ نہیں بول رہی ہیں، بلکہ آپ ان سے کہہ رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس آپ ہی میرے الہ ہیں، میرا معبود کوئی نہیں ہے، میرے حاکم صرف آپ ہی ہیں، میں وہی کرتی رہوں گی جو اب آپ چاہتے ہیں، میں وہ نہیں کروں گی جو میرا نفس چاہتا ہے، میرا جینا میرا مرنا سب آپ کے لیے ہوگا۔ یہاں آپ اس بات کا اقرار بھی کر رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رسول ہیں، گویا کہ آپ گواہی دے رہی ہیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پیغام دیا تھا ہمارے لیے، انہوں نے وہ پیغام ہمیں پہنچا دیا ہے، وہ آپ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد قادہ میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھتی ہیں۔ کن خیالات کے ساتھ پڑھنا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اے مومنو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اسی لیے انہوں نے اس کو ہم لوگوں کی نماز کا حصہ بھی بنا دیا ہے۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود کی سلام کی ضرورت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کردار ہمارے ساتھ رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ انہوں نے ہم کو ایمان دیا، رحمان دیا، قرآن دیا۔ ہم ان کی کس کس بات پر ان کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنا کچھ ہم تک پہنچانے کا ان کو حکم دیا، انہوں نے ہمیں بالکل منوعن اسی طرح سے پہنچا دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں کے لیے ہماری رہنمائی کی ہے۔ ان کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب ہیں، ان کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ایکچولی ہماری ہے کہ ہم ان کے لیے جو درود و سلام بھیجتے ہیں، اس کے بدلے میں جو بینیفٹس ملتے ہیں وہ بیش بہا ہیں۔ جو بہنیں پچھلے کورس میں شامل تھیں وہ ان سارے بینیفٹس سے واقف ہیں۔ انشاءاللہ آگے چل کر ہم پھر ان کو دہرائیں گے۔ تو جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں
تو شکر کے جذبے کے ساتھ بھیجیں کہ ہم ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ درود بھیجنے پر میرا اپنا فائدہ ہے۔ درود بھیجتے ہوئے آپ کہہ رہی ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں جو بار بار یاد دہانی کرا رہی ہوں کہ نماز کا ترجمہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہمیں ترجمہ یاد ہوگا تو آپ دیکھیں گی کہ آپ یہاں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی نہیں بلکہ ان کی فیملی پر بھی سلام بھیج رہی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود و سلام بھیجئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ علی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی پر بھی آپ سلام بھیجئے۔ اس کے بعد آپ کہہ رہی ہیں کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی فیملی پر سلامتی بھیجی تھی۔ پھر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہیں انک حمید مجید، بے شک آپ تو خود حمید ہیں، یعنی جن کی ساری حمد ہے، اور آپ کی بہت بڑائی ہے، آپ کی بہت اونچی شان ہے۔ اور اس کے بعد درود شریف کے دوسرے ٹکڑے میں آپ انہی الفاظ میں، وہاں پر آپ نے کہا تھا کہ صلی علی، یہاں آپ کہہ رہی ہیں بارک علی، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ آپ برکتیں بھیجئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی فیملی پر، اور کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح سے آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی پر برکتیں نازل کی تھیں۔ انک حمید مجید، اور بے شک آپ کی بہت بڑائی ہے اور آپ کی بہت اونچی شان ہے۔ درود شریف کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ لوگ مختلف دعائیں مانگتے ہیں، جو ایک آسان اور بہت عام دعا ہے اور جو زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں، اور وہ اتنی کمپریہنسو دعا ہے، اتنی مکمل، اتنی جامع دعا ہے کہ جس کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ یہ ایک قرآنی دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز کے آخر میں پڑھنے کے لیے سکھائی ہے۔ یہ دعا ہمیں دل کی گہرائیوں سے مانگنی چاہیے۔ ہمارے اندر یہ خیالات ہوں کہ اس سے اچھی دعا ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر میں دعا کیا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائیے اور دنیا کی اچھائیاں عطا فرمائیے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت کی بھلائیاں اور اچھائیاں عطا فرمائیے۔ اور اس کے بعد وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ دعا بہت ہی جامع ہے، اس لیے کہ اس میں ہم دنیا کی بھلائیاں بھی مانگ رہے ہیں اور آخرت کی بھلائی بھی مانگ رہے ہیں۔ اب اس میں یہ دیکھیے کہ ہم اگر دنیا بھی مانگ لیے اور آخرت بھی مانگ لیے تو پھر وقنا عذاب النار کہنے کی ضرورت نظر نہیں آتی ہے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے، اس لیے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعا کو قبول کر کے ہمیں آخرت کی بھلائیاں دے دیتے ہیں تو پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے کہنے کی وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے۔ لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے وقنا عذاب النار ہمیں سکھایا ہے، اس کی وجہ ہے۔ آخرت میں کچھ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، کچھ حساب کتاب ہونے کے بعد جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی، اور وہ جنت میں جانے کے لائق نہیں ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پہلے جہنم میں عذاب دیں گے اور برسہ برس تک عذاب دیتے رہیں گے، اور اس کے بعد جب وہ اپنے گناہوں کا عذاب بھگت لیں گے، اپنی سزا پوری کر لیں گے، پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہاں ایک لطیف سا نقطہ ہے کہ اسی لیے یہاں پر یہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھائی،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ہمیں نماز میں شامل کرنے کے لیے ہماری رہنمائی کی۔ اس طرح ہم یہ دعا مانگیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ نہیں کہ ہمیں دنیا اور آخرت چاہیے، ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ہم جہنم سے گزر کر جنت میں نہیں جانا چاہتے، بس ڈائریکٹ ہم کو جنت میں بھیج دیجیے گا، کیونکہ ہم جہنم میں ایک سیکنڈ بھی رہنا برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہم کو یہ دعا مانگنی ہے اور اپنے خیالات، اپنے جذبات اس میں شامل کرتے ہوئے مانگنی ہے۔ اب آپ کی نماز ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد آپ پہلے دائیں طرف سلام پھیرتی ہیں اور پھر بائیں طرف سلام پھیرتی ہیں، اور اس وقت آپ کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دوسری طرف بھی سلام پھیرتے ہوئے اسی طرح سے کہتی ہیں۔ نماز ختم کرتے وقت جو سلام پھیرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دائیں اور بائیں کاندھے پر جو کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم نماز سے نکل کر ان کو سلام کرتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی کہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، آپ ان کو سلام کر رہی ہیں۔ آپ یہ تصور کریں کہ آپ اس دنیا سے نکل کر چلی گئی تھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ان کی محفل میں، وہاں سے اب واپس آئی ہیں تو اب آپ لوگوں کو سلام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کہ اس سلام کا مطلب کیا ہے، آپ کو کیوں کہا گیا ہے کہ جب بھی آپ نماز سے فارغ ہوں تو سلام کریں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ سب کے لیے سلامتی کا ذریعہ بنیے۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آٹومیٹک موڈ میں جو ہم کو سکھا دیا گیا ہے، السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ سلام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے شخص کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ میری طرف سے بالکل بے فکر رہیے، میری طرف سے آپ کو سلامتی ہے، میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ یہ ایکچول مقصد ہے سلام کرنے کا، جو کہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ثواب ملے گا تو کر لو، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بس بچپن سے ایک عادت پڑی ہوئی ہے تو کر لیتے ہیں۔ وہ آٹومیٹک موڈ جو میں کہتی ہوں، اس آٹومیٹک موڈ میں ہی بس ہم یہ کام کرتے رہتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ یہ کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ نماز ختم کر کے کھڑی ہوتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور وہ خود بھی یہ کیا کرتے تھے، 3 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس استغفار کے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس استغفار کے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس طرح سے عبادت کرنے کا حق تھا، ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا، اور اس لیے ہم ان سے معافی مانگتے ہیں بار بار۔ تو 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے بعد، جو ان کی نماز تھی آپ سوچیں کہ کیسی ہوتی تھی، اس کے باوجود وہ نماز پڑھنے کے بعد فرماتے تھے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کہ میں وہ سب نہیں کر سکا جیسے کہ کرنے کا حق تھا، میں وہ حق ادا کر ہی نہیں سکا۔ تو پھر وہ استغفار کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور ہم لوگوں کی نماز تو آپ دیکھ لیں کہ کس ٹائپ کی ہوتی ہے۔ تو ہم کو تو 3 مرتبہ کیا 100 مرتبہ بھی کہہ لیں تب بھی کوئی اس کا رد و بدل نہیں ملے گا ہمیں۔ نماز ختم ہونے کے بعد جو ہم نے بہت ہی اہم بات بتائی تھی، وہ یہ تھی کہ جو ہمارے کورس کا ایک مین پوائنٹ ہے کہ بی ان نماز ایون آفٹر نماز، کہ نماز ختم ہونے کے بعد جو آپ کا مین ہدف ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو نماز کے دوران تو کوئی انسان بے حیائی برائی نہیں کرتا ہے۔ اب نماز کے بعد اصل امتحان آتا ہے۔ نماز کے دوران کیا امتحان ہے؟ کہ بے توجہی کے ساتھ نہ پڑھیں، بغیر سمجھے نہ پڑھیں، خشوع کے ساتھ پڑھیں، اور نماز کے بعد یہ ہدف ہے کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کریں۔ تو جب آپ نماز پڑھ کے اٹھیے تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کا ہدف حاصل کرنا ہے، اور ہدف کیا ہے؟ 2 نمازوں کے دوران
کوئی ایسا کام نہ کریں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوگا۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے سیکھا کہ پورے خشوع کے ساتھ کیسے نماز پڑھیں۔ اب اس کی پریکٹس کرنا ہے بار بار ہر نماز کے وقت، لیکن ذہن میں یہ رکھتے ہوئے کہ نماز کے بعد بھی ہمیں نماز میں رہنا ہے۔ ہماری کورس کا جو سب سے اہم پوائنٹ تھا ایکوائر خشوع، جو کہ 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ پہلا نیمونک فار خشوع اور دوسرا 1 رکعت نماز اللہ تعالیٰ کے سحر میں، وہ کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ہمارا کورس بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ کورس 12 دن میں مکمل ہو جائے گا۔ آج ہمارے 11 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم اس پورے کورس کو ریوائز کریں گے۔ تو انشاءاللہ پھر کل ریویژن کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔